السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب سماج انسانیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد افق۔ جی ناظرین، آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، خطہ پٹھوار کا ایک انمول نگینہ جناب اشتیاق احمد نوشائی چیاری صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ادب کے حوالے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کا تعارف اور نوشاہی جو آپ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں اس کے سب سے پہلے سر آپ اپنی تعلیم کے بارے میں ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ بنیادی طور پہ تو میں نے میٹرک کیا 1984 میں۔ جی، اس کے بعد میں پاکستان آرمی میں بطور سپاہی بھرتی ہو گیا۔ تقریباً 27 سال سروس مکمل کرنے کے بعد 2013 میں ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ سروس کے دوران ہی میں نے ایف اے کیا، اور ریٹائرمنٹ جب میری ہو رہی تھی تو میں نے اوپن یونیورسٹی میں بی اے کے اندر داخلہ لیا۔ 2015 میں نے گریجویشن مکمل کی، اور پھر شوق بڑا مزید تعلیم حاصل کرنے کا، تو ایم اے پنجابی کے لیے میں نے پنجاب یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا، اور الحمدللہ کہ 2017 میں نے ماسٹر پنجابی میں کیا۔ اس وقت میری عمر 50 سال تھی۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ نے جو ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے وہ پنجابی ادب میں کی ہے؟ جی پنجابی ادب کے اندر کی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ جو اپنے نام کے ساتھ نوشاہی لکھتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ ہاں، جیسے مختلف لوگ اپنے تخلص رکھتے ہیں، جیسے شعراء کا بہت زیادہ تخلص ہوتے ہیں اپنے، تو میں چونکہ شاعر نہیں ہوں، ایک نثر نگار ہوں، تو سلسلہ طریقت کی یہ ایک شاخ ہے نوشائی۔ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے تصوف کے مشہور 4 سلسلے ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، تو سلسلہ نوشائیہ جو ہے یہ ایک قادری سلسلے کی پربہار شاخ ہے۔ یہ سلسلہ نوشائی حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار اقدس رن مل شریف تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاولدین پنجاب میں ہے۔ آپ کا زمانہ 1552 سے 1654 مورخین نے لکھا ہے، اور کچھ مورخین نے اس کے علاوہ بھی آپ کی سن وغیرہ لکھی ہے۔ خیر وہ اپنی جگہ پہ، تو یہ سلسلہ نوشائی جو ہے حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش سے شروع ہوا ہے، اور آپ کے زمانے کے اندر آپ نے اس طریقے سے تبلیغ کی کہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ایک فرانسیسی جو ہے پروفیسر ہے تھامس آرلنڈ، اس نے پریچنگ آف اسلام کے اندر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ حاجی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کے اندر 2 لاکھ غیر مسلم کو دار اسلام میں داخل کیا تبلیغ کے ذریعے۔ تو یہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی تبلیغی جو سرگرمیاں ہیں، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور آپ کی بہت ساری تصانیف بھی ہیں جو کہ بعد میں منظر عام کے اوپر آئی ہیں، جیسے آپ کی بہت مشہور جو تصنیف میں سے چہار بہار، یہ بڑی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے اندر سوال و جواب کا مکالمہ ہے آپ کا، اور آپ کے ایک مرید خاص تھے حضرت پیر محمد سچار رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہماری وابستگی آ رہی ہے۔ تو یہ بڑا ہی جیسے ایک مصنف ہیں نصرت نوشائی شرق پور شریف کے، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت داتا گنج بخش کی کشف المحجوب ہے تصوف کے حوالے سے، اسی طریقے سے نوشائی سلسلے کے اندر 4 بار جو کتاب ہے یہ کشف المحجوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ اپنے نام کے ساتھ سچیاری بھی لکھتے ہیں، بالکل ایسے تو اس کی کیا وجوہات ہے، اس کی ہمیں ذرا تفصیل بتائیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ نوشائی سلسلہ حضرت نوشہ گنج بخش سے رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، اسی طریقے سے آپ کے بہت سارے خلفاء تھے، جن میں سے مشہور خلفاء میں سے 2 حضرت پیر محمد سچار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پاک رحمان، جو کہ بیڑی پاک رحمان گجرانوالا جن کا مزار ہے، مشہور ہوئے ہیں۔ ہمارا خاندان تقریباً 2 صدیوں سے حضرت پیر محمد سچار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا بیت چلا آ رہا ہے۔ اچھا، ہمیں ایک یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت پیر محمد سچار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ تحصیل گجرخان کے گاؤں نڈالی میں ہوتی ہے، اور آپ کا زمانہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ 1603 کے لگ بھگ ہے کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے،
آپ کے والد گرامی کسی جنگ کے اندر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں آپ کو لے کر گجرخان سے وزیر آباد گجرات کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو سچیاری حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کا جو پیدائشی نام تھا وہ پیر محمد تھا۔ سچیار آپ کو حضرت نوشہ گنج بخش آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو یہ لقب عطا کیا۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جس کے اوپر آپ 100% اترے، تو حضرت نوشہ گنج بخش نے آپ کو یہ الفاظ کہہ کے پکارا کہ آپ میرے سچے یار ہیں، یعنی کہ آپ میرے سچے یار ہیں، تو سچے یار کے نام سے آپ سچیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو کم ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا نام پیر محمد ہے، تمام لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ آپ کا نام سچیار پاک ہے۔ آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ جلال پور جٹاں ضلع گجرات، جلال پور جٹاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر دریا چناب کی طرف نوشہرہ میانہ گاؤں ہے، وہاں کے اوپر آپ کا مزار اقدس ہے۔ اچھا، آپ کی ایک جو مشہور کرامت ہے جو میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کروں، کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں سچیار پاک نے فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گا تو قیامت سے پہلے 3 بار میں اس دنیا میں پھر آؤں گا۔ یہ بڑا تجسس ہوا جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے، تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے بتاتے ہیں کہ پوچھا کہ حضور ہمیں اس بات کا کیسے علم ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا تو آپ نے مجھے لکڑ کی صندوق کے اندر بند کر کے تو دفنا دینا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دریائے چناب کٹاؤ کرتا کرتا بالکل میری تابوت کے نیچے قریب آ جائے گا، تو پھر آپ میری جو ہے قبر کشائی کریں گے، میری لوگوں کو زیارت کروائیں گے، لوگ میرا دیدار کریں گے، پھر آپ غسل دیں گے، پھر جنازہ پڑھیں گے، اور پھر آپ اپنی مرضی پہ جہاں مرضی مجھے دفنا دیں۔ تو یہ 2 دفعہ تو انگریز کے دور میں ہوا واقعہ کہ 1708 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور پہلی بار تقریباً 130 سال کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے، پھر آپ کو نئی جگہ کے اوپر دفنایا جاتا ہے، پھر تقریباً کوئی 63 برس کے بعد پھر آپ کی زیارت ہوتی ہے اسی طریقے سے۔ یہ 2 واقعات تو ہم نے سنے پشت بہ پشت اپنے مرشدوں سے، اپنے والدین سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ تیسری بار میں کہوں گا کہ بڑا خوش قسمت ہوں میں اور جن لوگوں نے یہ زیارت کی آپ کی۔ 1985 کے اندر اسی طریقے سے چناب آہستہ آہستہ چلتا چلتا آپ کی قبر مبارک کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ 1985 میں آپ کی پھر قبر کشائی ہوئی اور آپ کی تابوت کو نکالا گیا۔ اس وقت آپ کی تابوت کے ساتھ آپ کی اولاد کی بھی ہر دفعہ 7 تابوتیں نکالتے تھے، اور ابھی بھی بہت ساری تابوتیں آپ کی نکالی گئیں۔ تابوت کو بھی جو کہ لکڑ تھی اس کو بھی دیمک تک نہیں لگی، تو آپ کا جسم مبارک اسی طریقے سے صحیح سلامت تھا۔ الحمدللہ کہ مجھے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ واقعہ ہوا ہے تیسری اور آخری بار تھا 5، 6، 7 دسمبر 1985 کو۔ 3 دن آپ کی لگاتار زیارت ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے آپ کی زیارت کی، حتیٰ کہ مختلف اخبارات نے اس وقت کوریج کی اس بات کی کہ لکھتے ہیں اخبارات کہ کم از کم 3000 کے قریب فوجی افسر جوانوں نے بھی آپ کی زیارت کی، اور بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر سے علماء بھی تشریف لائے تھے۔ ان تمام اخبارات کو بعد میں رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ ایک ادارہ ہے، انہوں نے اس کتابچہ سا ایک بنایا تھا کہ کون کون سی اخبارات نے اس وقت کوریج کی اور کیا کیا بیان لکھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ابھی جب زیارت ہوئی 1985 میں، تو اس وقت آپ کو گزرے ہوئے 3.25 صدیاں ہو گئی تھیں حضرت پیر محمد سچیار رحمۃ کو، تو آج بھی وہ زندہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ واقعی زندہ ہیں، تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیدار کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کا دیدار کیا، اور یہ مطلب اتنے سالوں بعد تیسری بار جس طرح انہوں نے بتایا تھا وہ حقیقت میں یہ رونما ہو۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ ادب سے آپ کی کب وابستگی ہوئی، اور اس وقت تک مطلب آج تک آپ کی کتنی کتب منظر عام پر آ چکی ہیں؟ ادب سے جو باقاعدہ میری وابستگی شروع ہوئی وہ تقریباً 2016 سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی میں ادب کے ساتھ وابستہ رہا ہوں کہ میں آرمی میں رہ کے ہلال میگزین کے اندر ایک 40 کے انسیہ کے اوپر ایک مختصراً سا ایک نوٹ لکھا تھا۔ وہ میرا الحمدللہ کہ 2009 مئی 2009 کے جو ہلال میگزین ہے اس کے اندر شائع ہوا تھا۔ پھر میں نے چونکہ خط و خطابت اور لکھائی پڑھائی کے ساتھ شروع سے یہ شوق رہا میرا، ہمارے نانا محترم حضرت میاں برکت حسین نوشائی سچیاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے مسک سوال کی ایک مشہور
ہستی گزرے ہیں. 2017 میں آپ کا وصال ہوا اور 100 سال کے قریب آپ کی عمر تھی. ان کے وصال سے پہلے مجھے اپنے مرشد گرامی نے صاحبزادہ عمران اختر نوشائی فرماتے ہیں کہ آپ میاں صاحب کے پاس بیٹھا کریں, جو باتیں کرتے ہیں وہ ذہن نشین کیا کریں اور لکھا کریں. حالانکہ میرا معمول تھا کہ 50 سال زندگی آپ کے ساتھ ہی گزری نانا صاحب کے ساتھ, لیکن پھر تاکید ہوگی. اس بات کے تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے میاں صاحب کا. تو پھر صاحبزادہ صاحب تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشتیاق میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, میں وہ بھول گیا. حالانکہ کہتے ہیں نہیں میاں صاحب کے حوالے سے بتائی تھی, تو آپ بھی وہ وقت آ گیا کہ آپ ان کی سوانح عمری کے اوپر کوئی کتاب لکھیں. تو یہ میری پہلی کوشش تھی, تحقیقی کتاب تھی. پھر میں نے حضرت میاں برکت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کے اوپر کتاب کا آغاز کیا. ان کے ہم عصر جو لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کی. کچھ ہمارے گھر کے اندر آئے دن ہم بیٹھتے تھے تو روزانہ کوئی نہ کوئی بات نانا صاحب بتاتے تھے, مرشدوں کے حوالے سے, دین کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں یکجا کرنے میں میرے 2-2.5 سال لگے. تو میری پہلی کتاب الحمدللہ نومبر 2019 میں آئی, مخزن برکات جلد اول کے نام سے, جو کہ اردو نثر میں ہے اور تحقیقی کتاب ہے. پھر یہ شوق بڑھتا گیا. پھر دوسری کتاب ابھی جو آئی ہے یہ اگست 2021 میں آئی ہے, گجر خان میں فیضان نوشیہ. تو جتنے بھی گجر خان کے اندر سلسلہ نوشیہ سے مشایخ عظام تعلق رکھتے ہیں, صاحب مزار ہیں, 15-16 ہیں, ان کی بھی میں نے سوانح عمری لکھی ہے. اس کے اوپر ہی میرے تقریباً کوئی 1.5-2 سال لگے. اس کے بعد ایک ساتھ ہی میں نے ابھی نومبر 2021 میں مرتب کیا کتاب منتخب 40 حدیث مبارکہ, میں اردو ترجمہ. تو اب تک میری 3 کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ ابھی اسی سال پٹھواری کی ایک کتاب حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کے اوپر وہ میں لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اسی سال وہ منظر عام پہ آ جائے گی. اچھا سر, آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے, جتنی بھی آپ کی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں, وہ نثر کے اندر ہیں. کیا آپ نے شاعری کے اندر تب آزمائی نہیں کی؟ نہیں, شاعری کے اندر بالکل نہیں کی, اور کوئی اس طرح کا کوئی بن بھی نہ رجحان بھی نہیں بھر رہا. شاعری کو الگ میں بڑا پسند کرتا ہوں, اشعار سنتا ہوں, شعراء کی محفلوں میں جاتا ہوں, لیکن بس امر ربی ہے کہ ابھی تک کوئی اس طرح کا نہیں ہو سکا. اردو نثر پنجابی کے اندر بھی میں ابھی لکھنا چاہ رہا ہوں, اور ابھی اس سال انشاءاللہ پٹھواری زبان کے اندر ایک کتاب آئے گی. جی ماشاء اللہ. اچھا سر, ہم نے کچھ آپ کے بارے میں پڑھا تھا تو پتہ چلا کہ آپ کو نعت بھی پڑھتے ہیں, تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین آپ سے کچھ شعر یا ایک نعت سنائیں گے. جی چلو دیارے نبی کی جانب, درود لب پہ سجا سجا کر, بہار لوٹیں گے ہم کرم کی, دامن پھیلا پھیلا کر. ہے ان کو امت سے پیار کتنا, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس کے علاوہ کیونکہ آپ پٹھوار خطے سے وابستہ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ خطہ پٹھوار کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں. اس کی تاریخ یا جو یہاں کے حوالے سے ادب پروان ہو رہا ہے یا جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, خطہ پٹھوار ایک بہت وسیع علاقہ ہے. ضلع اٹک, ضلع چکوال, ضلع راولپنڈی اور ضلع جہلم, یہ 4 ضلع جو ہیں یہ پٹھوار کے اندر آتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنڈی راولپنڈی ڈویژن جو ہے یہ پٹھوار کا علاقہ کہلاتا ہے. اٹک دریا سے لے کر جہلم دریا کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ پٹھوار کا علاقہ ہے. یہاں کے اوپر بہت سارے ادباء شعراء گزر چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر بہت ساری اپنی اپنی تخلیقات لکھی, اور اب بھی لوگ زور و شور سے لکھ رہے ہیں. اسپیشلی پٹھوار کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا کام شریف شاہ صاحب نے کیا ہے کہ جو قرآن پاک کا پٹھواری زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی صاحب ہیں, پروفیسر صاحب, ابھی مجھے نام بھول رہا ہے, انہوں نے کیا ہے. تمام اصناف کے اندر پٹھواری کے اندر جو کام ہو رہا ہے, خواہ وہ غزل و افسانہ ہے, ڈرامہ ہے, نثر ہے, شاعری ہے, تو تمام کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے.
اسی نسبت سے پٹواری نسبت سے قاضی شوکت صاحب نے ابھی ریسنٹلی تھوڑا ہی عرصہ پہلے گجر خان میں سید آل عمران جو کہ بہت بڑی ادبی شخصیت ہے اور انہوں نے پٹوار کے لیے رات دن کام کیا، ان کے نام سے یہاں کے اوپر گجر خان میں مین جیٹی روڈ پہ سید آل عمران لائبریری کا بھی آغاز کر دیا ہے، بلکہ بنا دیا ہے۔ اور اس میں ایک خاص جو چیز کی ہے کہ ایک بہت بڑے پلازے کے اندر ایک بہت بڑا ہال آپ نے وقف کیا ہے ادبی پروگرام کے لیے، اور آئے دن یہاں کے اوپر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ مفت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے قاضی شوکت صاحب کا، تو انشاءاللہ پٹواری کے اندر بھی بہت زیادہ کام جاری اور جاری رہے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ایک ہال اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے جسے اب پٹواری ریسرچ سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ لکھ رہی ہے، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پٹوار ادب کے اندر؟ لکھنے والا کام جب یہ آ گیا ہے، آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ آ گیا اور بہت سارے یہ سسٹم آ گئے ہیں، تو کتاب کا رجحان کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کتاب سے شوق رکھنے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ کسی صاحب نے یہ ایک دفعہ کسی محفل میں بات ہوئی تھی کہ ایک صاحب کہتے ہیں جی کہ میں روزانہ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیسے، آپ گھر سے باہر تو جاتے نہیں ہیں تو کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر میں تمام اپنے دوستوں کی کتابیں موجود ہیں، میں جب بھی چاہتا ہوں کہ کسی کو ملوں، ملاقات کروں، تو میں اس کی کتاب کھول لیتا ہوں، جب اس کو پڑھتا ہوں تو پوری میری زندگی جو اس کی ہے وہ سامنے میرے آ جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے، خواہ وہ جو مرضی زمانہ آ جائے۔ تو خاص کر نئے لوگوں کے لیے، نئے نوجوان نسل کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ کتاب کے ساتھ آپ دوستی رکھیں۔ ایک اور محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جب ہم سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی مناتے ہیں یا اپنی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی رکھتے ہیں گھر میں، تو بجائے ہم کیک لانے کے اور کوئی گفٹ لانے کے، کھلونے لانے کے بچوں کے لیے، آپ ان کو کتاب دے دیں، کتاب پیش کر دیں، تو یہ بچوں کا بھی رجحان جو ہے وہ کتاب کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں کتاب بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے 3 کتب لکھی جو منظر عام پر آ چکی ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو بہت سارے اداروں نے ایوارڈ بھی دیے ہیں ان کتابوں کے اوپر، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے ادارے ہیں اور کہاں کہاں سے آپ کو ان کتب کے اوپر ایوارڈ ملے ہیں؟ جی الحمدللہ، ایوارڈ کے حوالے سے میں کیا بتاؤں کہ بالکل ابھی 4-5 سال کے اندر الحمدللہ مجھے کوئی 15-16 مختلف تنظیمیں ایوارڈ دے چکی ہیں، جن میں سے 2 گولڈ میڈل بھی ہیں۔ سب سے پہلا جو مجھے ایوارڈ ملا ہے اپنی مخزن برکات پہ 2020 میں ملا ہے، شریف کنجائی ایوارڈ گجرات سے ملا۔ اس کے بعد ننکانہ صاحب سے انٹرنیشنل ادبی ایوارڈ ملا، پھر فیصل آباد سے نقیبی ایوارڈ، گوجرانوالا سے گولڈ میڈل ملا ہے تنظیم کار خیر کی طرف سے، اور ابھی اس سال ننکانہ صاحب کی تنظیم جو انٹرنیشنل ادبی تنظیم ہے انہوں نے بھی مجھے گولڈ میڈل دیا ہے۔ چونیا سے مجھے گڈ وشرز کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے۔ راولپنڈی میں پچھلے سال 25 دسمبر کو آرٹ کونسل راولپنڈی میں پروگرام ہوا تھا شہزاد افق صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے انٹرنیشنل رائٹرز کا ایوارڈ دیا ہے۔ سیالکوٹ سے مجھے 2 دفعہ ایوارڈ مل چکا ہے، یہ ایک نان مسلم ہیں سردار ادبی ایوارڈ سے، تو انہوں نے 2 ایوارڈ دیے ہیں، تو ابھی بھی چل رہے ہیں، اس سال بھی 4-5 مل چکے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک مجھے 15 ایوارڈ کے ساتھ 2 گولڈ میڈل اور بہت ساری اسناد مل چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، آج بات ہوئی جناب اشتیاق احمد نشائی صاحب سے، تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ادیب کے ساتھ۔